خوب، تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی، ستاروں اور کواکب کی چالوں کو جاننے کی کوشش کی، اسلاف کی ارواح سے بھی مدد طلب کی اور شیاطین کی بھی مدد مانگی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، لیکن کوئی ایسا خواب نہیں جس کی تعبیر ہمارے بس میں ہو، لیکن جناب فرما روا کا خواب دوسرے خوابوں سے ذرا مختلف ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں، گویا ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر ہو۔ اس خواب نے تو ہمارے سارے منتروں کو باطل اور سحر و جادو کو بے اثر کر دیا ہے۔ ہم تمام معبروں کی کاوشوں کا محاصل محض یہ ہے کہ مصر کی قدیم قصے کہانیوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، بس اتنا ہی۔ سال ملاحظہ فرمایا آپ نے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تعبیر خواب یعنی یہ ہے، گائے یعنی سال۔ ہاں تو یوزارسیف، آپ بتائیں آپ کی تعبیر کیا کہتی ہے؟ تعبیر نہیں عالی جناب، میں آپ کے خواب کی تعویل پیش کروں گا۔ تعبیر اور تعویل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تعبیر معبروں کے اندازوں اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثابت ہونا یقینی نہیں، جبکہ تعویل روح کا عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جو تعویل میں بیان کروں گا بلا شبہ وہ تحقق پائے گا، اور اس میں تغیر و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یوزارسیف؟ آپ کو اپنی تعبیر پر بڑا بھروسہ ہے؟ مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، مجھے تمام علوم اس کی جانب سے ودیت ہوئے ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی کہا وہ زبانی جمع خط سے زیادہ کچھ نہیں، اور اسے سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ تمہارا دعویٰ اور تمہارا خدا دونوں ہی شک اور تردید کا شکار ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شک و ابہام سے پردہ ہٹا دوں اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کر دوں۔ جناب آنکھ ماہو اگر پسند فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کے تعاون سے اس خواب کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے معبروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، درست ہے؟ ہاں، یہاں تک تو صحیح ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خواب گائے اور خوشۂ گندم والا ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی ہے۔ کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خشک خوشے قحط و خشک سالی کی علامت نہیں ہے؟ میرے ذہن میں کوئی اور تعبیر ہے بھی نہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ نتیجہ اخذ نہیں کر لینا چاہیے کہ 7 سال فراوانی نعمت اور زرخیزی اور 7 سال قحط و خشک سالی کے مصر کو درپیش ہیں؟
آفرین آفرین یوزارسیف، یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہے۔ یہ بالکل درست تعبیر ہے، میں جوان یوزارسیف کی تائید کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمایا جناب آخمم، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل محض بلند و بانگ دعوے ہی کر سکتے ہیں یا پھر صرف اپنے الٹے سیدھے تصورات کے ذریعے ایسے مفروضے گڑھ سکتے ہیں جو خود ان کے کام بھی نہ آ سکیں۔ بظاہر یہ تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ تعبیر جو حقیقت سے مطابقت نہ رکھتی ہو وہ تعبیر قابل تردید ہوتی ہے۔ کہ سننے میں کبھی آیا ہے کہ یہ مقدس سرزمین مصر کو سیراب کر سکنے میں ناکام رہی ہو؟ یہ تعبیر مصر کے جنوب میں واقع سرزمین سیاہ کے لیے مناسب ہے، نہ کہ اس سرزمین کے لیے جس کے دامن میں نیل جیسا مقدس دریا موجود ہو۔ لیکن ہم نے اپنے اسلاف سے سنا ہے کہ نیل اب تک چند بار بالکل خشک ہو چکا ہے، یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کا سیراب ہونا بھی محال تھا۔ اگر بالفرض یوزارسیف کی تعبیر خواب درست نہ بھی ہو، تب بھی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے ہمیں کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ اس تعبیر کے مطابق تو مستقبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے۔ اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے 7 سالوں میں خوب کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کر لیں، اور قحط کے 7 سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں۔ آفرین آفرین بر یوزارسیف حکیم، آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے۔ یعنی آپ مملکت کے 14 سال محض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے؟ فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے، تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی ملک کے 14 سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہیں کہ انہیں محض ایک تعویل خواب کی بین چڑھا دیا جائے اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں صرف کر دیا جائے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ اختیار کریں۔ بالفرض یہ سچ ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو قحط کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قبل وقت آگاہ ہو گئے۔ اب جب کہ ہم راہ حل بھی جان چکے ہیں تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ آسان ہے۔ ہم تو جناب یوزارسیف کے سپاس گزار ہیں، انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا۔ ہم یوزارسیف کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ وہ دوسرے خداؤں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ آپ سب یوزارسیف کی پاک دامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے ہو، اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعویل خواب میں تمام مصری معبروں میں ممتاز ہیں۔ آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں۔ آج سے یوزارسیف ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزلت اور وسیع اختیارات کے حامل ہوں گے۔ آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان معبروں کی سرزنش کی نظر کر دوں۔ آج مصر کے خداؤں، کاہنوں اور معبروں کی کمزوری اور بے بسی سب پر آشکار ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ خدائے آمون سے بڑھتر بھی کوئی خدا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے غیظ و غضب کی بجلی ان معبروں پر گرے، انہیں یہاں سے لے جاؤ۔
میرے خواب کی جو تعبیر یوزارسیف نے بیان کی ہے اس کے پیش نظر ہمیں ایک بڑے قحط کا سامنا ہے اور اس عظیم بحران پر بہتر طور قابو پانا ہوگا۔ چنانچہ ان امور کی باغ ڈور ہمیں ایک ایسے شخص کے سپرد کرنا ہوگی جو امین اور صالح بھی ہو اور مدیر و مدبر بھی۔ آپ معززین مصر کی نظر میں کیا کوئی ان صفات کا حامل شخص ہے؟ پوٹیفار، ہاں وہی ان خصوصیات پر پورے اتر سکتے ہیں۔ عالی جناب، پوٹیفار ہی ہیں جو اس بحران پر بطور احسن قابو پا سکتے ہیں۔ پوٹیفار بستر بیماری پر ہے اور وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی سکت نہیں رکھتے۔ عالی جناب، قصر کے محافظین کے حاکم اعلیٰ جناب ہورم ہوپ، کیا یہ زیادہ مناسب نہیں؟ ہورم ہوپ نہایت باصلاحیت ہیں لیکن وہ لشکریوں کی سپہ سالاری کے لیے زیادہ مناسب ہیں، نہ کہ امور زراعت کی ذمہ داری کے لیے۔ اے یوسف، یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ ارادہ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کرے۔ جناب فرمانروا، یہ ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیجیے اور مجھے مصر کے وزیر خزانہ زرعی امور کے عہدے پر فائز کر دیجیے، کیونکہ میں نہ صرف لوگوں کے مال اور محصولات کے ذخائر کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہوں بلکہ مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک سنجیدہ اور مدبرانہ اقدامات عمل میں لا سکتا ہوں۔ بلا شبہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ذمہ داری بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ آج سے میں ملک کے وزیر خزانہ کا عہدہ اور زرعی امور کی تمام تر ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جناب یوزارسیف آج سے فرما روائے مصر کے مشیر خاص ہوں گے۔ اگرچہ وہ ذہین جوان ہے لیکن ہے تو اجنبی۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ اس عظیم ذمہ داری کو بخوبی سنبھال سکے گا؟ پتہ نہیں۔ کیا واقعی اس کا خدا ہمارے خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں آخماہو اور معبران کس طرح مغلوب ہو گئے اور اس سے شکست کھا لی؟ بہرحال مصر کے اشراف زادوں کے لیے ایک بیگانے کا انتخاب باعث ننگ و عار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ معززین و اکابرین مصر جانتے ہیں کہ معبران اہل مصر کے نزدیک کتنی قدر و منزلت رکھتے ہیں اور ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا، جبکہ جناب یوزارسیف ایک ایسے معبر ہیں کہ جن کا ثانی پورے مصر میں کوئی نہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے اعزاز میں مراسم زرعی کا انعقاد کیا جائے۔ کیا جناب یوزارسیف ہم سے کوئی خواہش نہیں رکھتے؟ ہمیں جناب یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے۔ آج فرما روا نے بندہ ناچیز پر بہت سی عنایات کی ہیں، میری صرف اتنی خواہش ہے کہ وہ ان عنایات کو مزید کامل کر دیں۔ ہمیں جناب یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے۔ میری صرف دو خواہشات ہیں، پہلی یہ کہ ان قائد خواتین کو چھوڑ دیا جائے، دوسری یہ کہ زندان زاویدہ کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ ان کے حسن سلوک اور اصلاح کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ ہم نے زنان مصر کو آپ کی خاطر قید کیا تھا، آپ ہی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، وہ آزاد کر دی جائیں گے، لیکن غالباً آپ بھول گئے ہیں کہ یہ زلیخا ہی تھیں کہ جن کی بدولت آپ کے کئی قیمتی سال زندان کی نظر ہو گئے۔ جی جناب فرمانروا، میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بھول جاؤں۔ آپ کو کتنے ہی سال صرف زلیخا کی وجہ سے زندان میں گزارنے پڑے۔ وہ ایک خیانت کار اور ہوس پرست عورت ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے۔
میں انتقام جوئی کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں. وہ جو دوسروں کے لیے بخشش اور رحمت کی سوغات لے کر آیا ہو وہ کبھی بھی اہل نفرت و انتقام نہیں ہو سکتا. ہمارا تو خیال تھا کہ آپ زلیخا اور پوتیفار سے سخت انتقام لیں گے. میں تو محض خود پر لگی تہمت مٹانا چاہتا تھا. میں نہ صرف یہ کہ ان کی قید و سزا کا خواہشمند نہیں ہوں بلکہ تمام بے گناہ قیدیوں کی آزادی کا بھی طلبگار ہوں. زاویرہ کے قیدیوں کی آزادی کا تقاضا کرنا درست نہیں، وہ نہایت خطرناک ہیں اور مصر اور آمون سے مخالفت رکھتے ہیں. ان کے جرائم کی فہرست میں حکومت سے غداری بھی شامل ہے. میں نے برسوں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے کردار اور رفتار کی اصلاح کی ضمانت دیتا ہوں. وہ اب پہلے جیسے قیدی نہیں رہے. آپ صاحب اختیار ہیں. آج سے آپ کوئی بھی فرمان جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اپنے کسی بھی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مامورین کو حکم صادر کر سکتے ہیں. حکم دیجئے کہ انہیں آزاد کر دیں. سپاس گزار ہوں عالی جناب. تمہیں یقین ہے کہ اسے مارا گیا ہے؟ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. میں کل پادیامون کے ہاتھوں ان کی گرفتاری کا شاہد تھا اور آج ان کی لاش ملی ہے. میں نے دیکھا تھا نینیفر معبر اعظم کی لاش دیکھ کر مسکرا رہا تھا. مجھے یقین ہے یہ کام اسی کا ہے. معبر اعظم گرفتاری کے وقت گڑ گڑا رہے تھے کہ جناب اقمہو اسے بخش دیں. یہ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے خود اپنوں پر بھی رحم نہیں کرتے. اقمہو اور کاہنان معبد کسی کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے. انہیں کسی قسم کی قتل و غارت گری کا حق نہیں پہنچتا. انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے. معبد میں اقمہو کا وضع کردہ قانون چلتا ہے، حتیٰ کہ حکومت مصر بھی ان کے کسی معاملے میں مداخلت کے مجاز نہیں. اگر خداوند کی مدد رہی تو ہم ان شرانگیزیوں کی بیچ کنی کر دیں گے. میں آپ کے لیے پریشان ہوں جناب یوزارسیف. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جب میں نے خود کو خدا کی پناہ میں دے دیا ہے تو یہ سب مل کر بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتے. اس قتل کی خبر کو سب میں پھیلا دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور کاہنان معبد اس قتل پر پردہ نہ ڈال سکیں. نینیفر کپتا پر بھی کڑی نظر رکھو. وہ ایک خطرناک شخص ہے. اگر آزاد رہا تو مزید خون ریزی کا مرتکب ہوگا. ہاں، ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا علی جناب. چند روز پہلے ایک پریشان حال شخص جو غالباً مصری نہیں تھا وہ آپ کے متعلق مجھ سے پوچھ رہا تھا. اس نے اپنا نام نہیں بتایا؟ کیوں نہیں. میرا خیال ہے مالک. ہاں مالک. مالک ابن زار تو نہیں تھا؟ بالکل مالک ابن زار، درست فرمایا آپ نے، وہی تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پچھلے 20 سالوں سے آپ کی تلاش میں ہے. ٹھیک کہا انہوں نے. انہیں تلاش کرو اور جہاں بھی ملے انہیں بسادہ احترام لے کر میرے پاس آؤ. اطاعت علی جناب، اطاعت. مالک ابن زار. مالک یعنی وہ خود ہیں؟